بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 12 ہے جس کا ٹائٹل ہے پبلک۔ یہ بھی چیپٹر نمبر 2 کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ چیپٹر نمبر 2 ہی ہے اور جس کا نام ہے جنرل ایکسپلینیشن۔ اور جنرل ایکسپلینیشن یعنی یہ جو چیپٹر نمبر 2 ہے اس کی مثال ایک منی ڈکشنری کی طرح ہے جس میں ہم ڈفرینٹ ٹرمز کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹرم ہے دا پبلک کہتے ہیں، اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ بتاتا ہے کہ دا ورڈ پبلک یعنی یہ جو ورڈ ہے پبلک، اس میں شامل ہیں انکلوڈز اینی کلاس آف دا پبلک، رائٹ، اور اینی کمیونٹی۔ تو جنرلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب ورڈ پبلک کو ڈیفائن کرتے ہیں یا جس کنٹیکسٹ میں ہم یوز کرتے ہیں وہ ایک بہت براڈر کنٹیکسٹ ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پورے ملک کی جو عوام ہے وہ پبلک بے شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سیکشن نمبر 12 ہے یہ پبلک کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو کیا کرتا ہے، نیرو کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دو طریقوں سے۔ وہ کہتا ہے کہ اینی کلاس آف دا پبلک۔ اب کلاس جو ہے، اب اگر اس کو آپ مزید دیکھیں تو کلاس صرف ایک محسوس قسم کی تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر ہم آگے جا کے اس کو نیرو کریں، دیکھیں تو دیکھیں ہمارے پاس ڈفرینٹ کلاسز ہوتی ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، لائرز ہیں، اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں، لیبرز ہیں۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ کلاس آف دا پبلک ہیں۔ یعنی اگر ان کے اگینسٹ کوئی کرائم ہوتا ہے تو یہ بھی کیا کاؤنٹ ہوں گے، ایز اے پبلک کاؤنٹ ہوں گے۔ اور انہی کمیونٹی، اور کمیونٹی سے کیا مراد ہے؟ کمیونٹی سے یہ مراد ہے کہ کسی محسوس فرقے کے لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے، یا کسی خاص برادری کے لوگ ہو گئے۔ اور یہ جو سیکشن نمبر 12 ہے یہ اس کے پیچھے جو مقصد تھا پی پی سی میں ڈالنے کا وہ یہ تھا کہ پبلک نیوزنس کو روکا جائے، پبلک نیوزنس کو۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ 1860 میں بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے ایک وار لڑی گئی تھی 1857 میں، اور اس سے پہلے بھی اگر ہم اس پورے ایرا کو دیکھیں تو ایک جو سوسائٹی کا جو ماحول تھا، یعنی سیول وار کی سچویشنز تھی یا گورنمنٹ کے ساتھ دنگے فساد یہ چیزیں ہوتی تھی، تو اس میں جو خطرے ہوتے تھے، کس چیز کا خطرہ ہوتا تھا؟ پبلک جو نیوزنس ہے وہ مطلب اکثر اوقات یہ ہوتا رہتا تھا اور اس سے پبلک ٹرانکویلٹی کو نقصان پہنچتا تھا۔ تو جو اس کے ڈرافٹر تھے انہوں نے اس ٹرم کو ایڈ کر کے کیا کیا کہ جو پبلک کی جو جنرل ڈیفینیشنز ہیں ان کو اس کو نیرو کیا، رائٹ۔ اور یہ جو پبلک نیوزنس ہے یہ ہمیں پی پی سی میں سیکشن نمبر 268 میں ملتا ہے، رائٹ۔ پبلک نیوزنس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عام الفاظ میں اگر ہم اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اسے یعنی ایک ایسا عمل جس سے عوام کے ایک بڑے حصے کے جو رائٹس ہوتے ہیں، چاہے آرام ہو، صحت ہو یا باقی جو سہولیات وغیرہ ہوتی ہیں، وہ اگر انفرنچ ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی مداخلت کرتا ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ پھر پورے پبلک کا مسئلہ بن جاتا ہے، یعنی پوری کمیونٹی متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پوری کلاس متاثر ہوتی ہے۔ اور معاشرہ قانون کیوں بناتا ہے؟ معاشرہ قانون اس وجہ سے بناتا ہے تاکہ ہر فرد کو ایک صاف اور پرامن ایک سیف ماحول ملے، اور یہی ہمارا کنٹریکٹ ہے نا اسٹیٹ کے ساتھ، کہ ہم اسٹیٹ کے لاز کو اوبے کریں گے، رائٹ، ان کے ٹیکس دیں گے، ان کو ووٹ دیں گے، اور اسٹیٹ بدلے میں ہمیں کیا دے گا؟ پروٹیکشن دے گا، ٹھیک ہے، سیف انوائرمنٹ دے گا۔ تو اگر وہ جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز ڈیوٹیز ہیں اس میں اگر مداخلت ہوتی ہیں، وہ وائلیشنز ہوتی ہیں، جیسے شور کرنا، جیسے آلودگی یا کسی کا راستہ بند کر دینا، تو پھر یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ وہ کیا کرے، ان چیزوں کو روکے۔ اوکے، اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بہت لاؤڈ میوزک سنتا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اگر اس کی آواز باہر نہیں جا رہی تو یہ ایک پرائیویٹ اس کا مسئلہ ہے، وہ جو بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کی آواز وہ لاؤڈ اسپیکر میں سنتا ہے اور اس کی آواز اتنی تیز ہو کہ پورا محلہ جو ہے وہ متاثر ہو، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کے گھر مہمان ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ مسئلہ پبلک نیوزنس کا بن جاتا ہے۔ اوکے، اینڈ سیکنڈ جو اس کا پرپس تھا وہ یہ تھا کہ جو سیکشن نمبر
اور 295A ہے نا، جس میں آپ کو کسی اگر ریلیجن بیس جو اوفینسز ہوتے ہیں، اگر کسی محسوس کمیونٹی یعنی کوئی فرقہ ہو گیا، اس کے جذبات کو اگر کوئی ٹیس پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو سیکشن نمبر 12 ہے اس کی وجہ سے وہ صرف ایک پرسن کو کچھ نہیں کہتا، اگر آپ اس کو اس کے فرقے کی وجہ سے کچھ کہتے ہیں تو اس میں یہ پوری پبلک کے خلاف جرم مانا جائے گا۔ اینڈ تھرڈلی اس میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ جیسے پبلک روڈز ہو گئے، پارکس وغیرہ ہو گئے، وہ پبلک پراپرٹی ہے نا، تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی پارک کا راستہ روک لے جو صرف ایک محسوس ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف جاتا ہے، تو وہ بھی پبلک رائٹ کے خلاف ورزی کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سیکشن نمبر 12 ہے اس کے انڈر یہ سارا کیا ہوگا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ کلاس آف دا پبلک یا کمیونٹی، تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، سو یہ ہے سیکشن نمبر 13، یہ ہے ڈیفینیشن آف دا گرین، اور اس سیکشن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ میٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سیکشن نمبر 14 کی طرف۔ سیکشن نمبر 14 ہے، اس کا ٹائٹل ہے سرونٹ آف دا اسٹیٹ۔ اس کا ٹیکسٹ کہتے ہیں کہ دا ورڈ سرونٹ آف دا اسٹیٹ، یہ جو الفاظ ہیں سرونٹ آف دا اسٹیٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈینوٹ آل آفیسرس اور سرونٹس جو کنٹینیو ہوں، جو اپوائنٹڈ ہوں یا جو امپلائڈ ہوں، کہاں پر؟ پاکستان میں، بائی اور انڈر دا اتھارٹی آف دا فیڈرل گورنمنٹ اور اینی پروونشل گورنمنٹ۔ کہتے ہیں کہ اس میں جو سرونٹ آف دا اسٹیٹ ہے، اس میں وہ تمام لوگ آتے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے ہوں یا پروونشل گورنمنٹ کے، یا تو وہ ان سروس ہو، رائٹ، یا ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہو، ابھی انہوں نے جوائن نہ کیا گیا ہو اور کیا ہو، یا وہ امپلائڈ ہوں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہوں چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہوں، تو وہ کیا کہلائیں گے؟ سرونٹ آف دا اسٹیٹ کہلائیں گے۔ اوکے، اب یہاں پر نیچے آئیں، یہ دیکھیں، یہ 13، یہ جو سیکشن نمبر 13 ہے اوپر، یہ تو اومٹ ہو چکا ہے، لیکن اس میں لکھا کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دا اوریجنل سیکشن 14 has successively been amended by Adaptation Order 1937، یعنی پاکستان بننے سے پہلے، Adaptation Order 1949 پاکستان بننے کے بعد، اور جو Adaptation Order 1961 تھا اس کا جو آرٹیکل 2 ہے، کہتے ہیں کہ اس کے یعنی جو ریسنٹ یہ والا جو سیکشن ہے نا، سیکشن 14 سرونٹ آف دا اسٹیٹ، اس کو کب امینڈ کیا گیا؟ Adaptation Order 1961 کے انڈر، اور اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ جو سرونٹ آف دا اسٹیٹ ہے یہ ود افیکٹ فرام 23 مارچ 1956 ٹو ریڈ از دا اباؤ۔ اب یہاں پہ ایک حیرانی کی بات ہے کہ یہاں پہ 1961 تو بعد میں آتا ہے، 1956 پہلے آتا ہے، تو اگر یہ 1961 میں امینڈ ہوا ہے تو پھر یہ 1956 سے کیسے افیکٹ لے سکتا ہے؟ تو لا میں ایک ٹرم ہے، ایک کنسپٹ ہے جس کو کہتے ہیں ریٹروسپیکٹیو افیکٹ، کہ جو لا جب بیک ڈیٹ سے کام کرنا سٹارٹ کرتا ہے، آپریشن میں آتا ہے بیک ڈیٹ سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ۔ تو اگرچہ یہ 1961 میں یہ چینج ہوا، یہ جو سیکشن نمبر 14 کے جو ورڈ ہیں، کیونکہ یہاں پہلے لکھا ہوا تھا سرونٹ آف دا کوئین، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئین تھی، ٹھیک ہے، ہم برٹش کی کالونی تھے، تو برٹش میں کی جو وہاں پہ monarchy ہے، اور کوئین ہی وہ کیا ہوتی تھی؟ کوئین ہی یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتی تھی، رائٹ۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ لکھا ہوتا تھا سرونٹ آف دا کوئین، تو اس کو چینج کر کے 1961 میں انہوں نے کہا کہ بھلے اس کو ہم نے ابھی چینج کر دیا ہے، لیکن اس کو 23 مارچ 1956 سے ہی یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ سرونٹ آف دا اسٹیٹ ہیں۔ کیونکہ 1956 کو ہی پاکستان ریپبلک بنا، یعنی ایک ریپبلک اسٹیٹ بنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے 1956 یا اس لا کو
रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट में ना लाते तो फिर जो 1956 से लेकर 1961 तक जितनी भी जो केसेस थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता फिर उसमें एम्बिग्विटी या क्योस पैदा होता, उसमें फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते। ओके, अब एक और चीज़ को देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पर छोटा सा 2 और ये ब्रैकेट में मेंशन है फेडरल गवर्नमेंट। ये आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट, और ये है सेक्शन नंबर 14। अब आप यहाँ आएँ, ये इसके जो फुट नोट्स हैं इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़, ये भी एडप्टेशन ऑर्डर, फेडरल एडप्टेशन ऑफ लॉ ऑर्डर 1975, ठीक है, PO नंबर 4 ऑफ 1975 आर्टिकल 2 एंड टेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका ये मतलब है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर 1975 में फेडरल एडप्टेशन ऑफ लॉ ऑर्डर के ज़रिए इसको क्या कर दिया गया, फेडरल गवर्नमेंट कर दिया गया, क्योंकि उससे पहले इस सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेप्ट था, ठीक है, क्योंकि हम किसके अंडर थे, जो ब्रिटिशर के अंडर थे, हम ब्रिटिशर की कॉलोनी थे, और वो क्या है, वो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हम आते थे। लेकिन 1975 फेडरल एडप्टेशन ऑर्डर ऑफ लॉ ऑर्डर के ज़रिए से इस वर्ड को सिर्फ चेंज करके, फेडरल गवर्नमेंट को चेंज करके, सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंज करके फेडरल गवर्नमेंट कर दिया। ओके, जो सेक्शन नंबर 14 है इसके अंदर कौन आते हैं, यानी सर्वेंट ऑफ द स्टेट में कौन कौन आते हैं, इसमें जो पुलिस है या लॉ इन्फोर्समेंट है, यानी कोई भी पुलिस कांस्टेबल या ऑफिसर्स, वो सर्विस ऑफ द स्टेट ही काउंट होते हैं, ठीक है, चाहे वो फेडरल के अंडर हो, चाहे वो प्रोविंशियल अथॉरिटी के अंडर हो। और दूसरा जो यानी कोई भी सरकारी जो मुलाजिम होता है, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो किसी हस्पताल का डॉक्टर हो, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिसर्स हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, जो ज़मीन की रिकॉर्ड्स देखते हैं, यानी हर वो शख्स जो कि सरकार का मुलाजिम है, उसको क्या कहा जाएगा, सेक्शन 14 के अंडर वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट में आएगा। और उसके बाद जो है ये है सेक्शन नंबर 15, ये भी रिपील हुआ है, और सेक्शन नंबर 16 ये भी रिपील हुआ है, तो इन दोनों को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ, वो ये है कि जो सेक्शन नंबर 14 है इसमें बताया गया है सर्वेंट ऑफ द स्टेट के बारे में। आगे जाके सेक्शन नंबर 21 में हम पब्लिक सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इन दोनों में जो मुख्तसर सा डिफरेंट है वो ये है कि जो सर्वेंट ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी जो सेक्शन 14 है इसका ताल्लुक सिर्फ उन लोगों से हैं जो डायरेक्टली हुकूमत के मुलाजमीन हैं, ठीक है, यानी जो 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 सेक्शन 14 है, यानी ये वो लोग हैं जो पे रोल पर हैं, ठीक है। और जो सेक्शन नंबर 21 है जिसमें जो पब्लिक सर्वेंट का जो सेक्शन है, ये एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, यानी पब्लिक जो सर्वेंट हैं, ठीक है, इसमें वो लोग भी आते हैं जो शायद हुकूमत के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, लेकिन आपने ये सुना होगा कि कभी कभी जो वो क्या लोग क्या करते हैं, वो हुकूमत की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं, यानी पब्लिक ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे जो इलेक्शंस ऑफिसर हैं, ठीक है, अगर वो उसके लिए काम करते हैं तो वो भी फिर वो पब्लिक ऑफिसर फिर कंसिडर होंगे, ठीक है, या आर्बिट्रेटर की जो लोग हैं, आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं, आर्बिट्रेशन जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट नहीं होते, वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ठीक है। और जो सर्वेंट ऑफ द स्टेट हैं वो कौन लोग होते हैं, जो पे रोल पर होते हैं। और ये जो सेक्शन नंबर 14 है इसका जो इसकी जो रिलीवेंट लॉज हैं, ये सर्विसेज लॉ में यूज़ होता है। कौन से लॉ में यूज़ होता है, जो सर्विसेज लॉ हैं, और इसके अलावा जो यानी सिविल सर्वेंट एक्ट है, ठीक है, या जो करप्शन के केसेस होते हैं उनमें ये सेक्शन ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली सर्वेंट ऑफ द स्टेट के साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे जो हमारे PPC का सेक्शन नंबर 161 है, ठीक है,
اور رشوت کے کا جو الزام لگایا جاتا ہے سیکشن 170 161، ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈائریکٹلی لنک ہیں کس کے ساتھ لنک ہیں، یہ سیکشن 14 کے ساتھ لنک ہے، ٹھیک ہے، یہ سرونٹ آف دا اسٹیٹ کے انڈر آتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سیکشن نمبر 17 کی طرف۔ اوکے، یہ ہے سیکشن نمبر 17، جس کا ٹائٹل ہے گورنمنٹ۔ یہ اس کا ٹیکسٹ کہتا ہے دا ورڈ گورنمنٹ ڈینوٹس the person or persons authorized by law to administer executive government in Pakistan or in any part thereof۔ یہ گورنمنٹ کی ڈیفینیشن بتاتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے، یعنی گورنمنٹ سے مراد وہ شخص، یہاں لکھا ہوا ہے پرسن یا پرسنز یا لوگوں کا گروہ، جنہیں قانون نے، لا نے اترائز کیا ہو، ٹھیک ہے، کہاں پر، پاکستان میں یا اس کے کسی بھی حصے میں، جیسے کسی بھی صوبے میں، ٹھیک ہے، کس چیز کی اترائز کیا گیا ہو کہ وہ جو ایگزیکٹو گورنمنٹ ہے، یعنی جو انتظامی حکومت ہے، ان کو چلانے کا اگر اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی بھی، اگر وہ ایک شخص ہے یا وہ بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ کس میں آئیں گے، گورنمنٹ میں آئیں گے۔ اوکے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائٹیشن 3، اس کو بھی یہ جو بریکٹ میں بند ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فیڈرل ایڈپٹیشن آف لا آرڈر کے ذریعے 1975 کے ذریعے یہ امینڈ ہوا تھا، اور یہاں پہ یہ ایڈ کیا ہے پاکستان اور اینی پارٹ دیئر آف۔ سو اینی پارٹ مینس آپ ان سے پروونسز بھی مثال لے سکتے ہیں، یا آپ اس سے لوکل گورنمنٹ بھی مثال لے سکتے ہیں۔ کورٹ میں جب کسی سرکاری کنٹریکٹ کا جھگڑا ہوتا ہے نا، تو وہاں پر جو دا گورنمنٹ کو ایک پارٹی بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف کے پی، اور یہ جو سیکشن نمبر 17 ہے جو بتاتی ہیں کہ یہ ایگزیکٹو باڈی جو ہے یہ کیس لڑنے کے اہل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سیکشن نمبر 17 ہو گیا جو کہ گورنمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اور یہ جو سیکشن نمبر 18 ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آلریڈی ریپیل ہو چکا ہے، ایڈپٹیشن آرڈر آف 1937۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے ریگارڈنگ دس لیکچر تو آپ اپنا جو کویسچن ہے وہ کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔